الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَى اور جب پانی مانگا. سقیا کا لفظ سنا ہے؟ سقیا یا ساقی کا لفظ سنا ہے؟ ساقی، ساقی کا مطلب ہوتا ہے پانی پلانے والا. ساقی کوثر ہم کہتے ہیں نا نبی علیہ السلام کو کہ آپ حوض کوثر سے پانی پلانے والے ہیں. سقیا کہتے ہیں پانی کو اور سقایہ کہتے ہیں پانی پلانے کو، اور اسی سے ہے استسقا، پانی مانگا. جیسے نستعین میں ہم نے پڑھا تھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين، اور صرف تجھی سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. تو یہ سین بیچ میں جو ہے نا، اس کا مطلب ہے مانگا. اور جب پانی مانگا، اسی سے نماز استسقاء بھی ہے. سنا ہے نا نام یہ؟ پانی مانگنے کی نماز، ٹھیک ہے نا، اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں کہ اللہ کے اس طرح بارش برسائے. وَإِذِ اسْتَسْقَى اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے. یہ میدان میں تھے اور چاروں طرف صحرا ہی صحرا تھا، اور یہاں پہ ان کو پہنچ کے جب پیاس لگی تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اس کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں کہ جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے. اپنی قوم کے بڑے ہمدرد ہوتے ہیں نبی، یہ یاد رکھیے. ان کے دکھ کو وہ اپنا دکھ سمجھتے ہیں. لیڈرشپ یہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان کی پیاس کو بھی اپنی پیاس سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ خود سیر ہو بیٹھے ہیں اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ بھیک مانگتے پھریں. تو بہرحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اپنی قوم کے بارے میں بڑے نرم جذبات رکھتے ہیں. تو جو ہی انہوں نے پیاس کی بات کہی کہ ہمارے پاس پانی نہیں، ارد گرد بہت تلاش کیا ہے، دعا کیجیے. تو اللہ تعالیٰ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. تو فقلنا، تو ہم نے کہا، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اضرب، ماریے، بعصاک، اپنی لاٹھی کو، الحجرہ، پتھر پر. یہ لاٹھی لے کے چلنا، چھڑی لے کے، یہ ایک سنت انبیاء ہے. ٹھیک ہے، سنت انبیاء ہے. اس لاٹھی کے بڑے فائدے ہیں. ایک تو یہی فائدہ ہے کہ انسان اس کو لے کے سہارا لے کے چلتا ہے. دوسرا، آنے جانے والی چیزوں کو بھی ذرا پریشر کر دیتا ہے. کوئی موذی چیزیں ہوں، کوئی جانور قریب آ رہا ہو تو وہ ڈنڈے کو دیکھ کے ویسے ہی پھرے بھاگ جاتا ہے. پھر اسی کو سہارے ایڈریس بھی کرتے تھے، لیکچر بھی دیتے تھے. اور بھی بڑی فائدے ہیں اس کے کہ اسی سے ہی بندہ درخت پہ ذرا یوں چھڑی مارے تو اس کا پھل نیچے گر پڑتا ہے. کوئی ٹہنی توڑنا چاہے تو وہ بھی نیچے آ جاتی ہے. تو اس کے فائدے بڑے ہیں. یہ انبیاء کرام کی سنت تھی، اور یہ سنت ہمارے اسلاف میں بھی رہی ہے. ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں نیک لوگ، ان کے ہاں بھی یہ سنت رہی ہے کہ وہ بھی چھڑی لے کے چلتے تھے. یہ نہیں کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، نہیں، ایک سنت ہے. ٹھیک ہے. تو اب بس یہ زیادہ سے زیادہ سنت اب یہی رہ گئی ہے کہ جمعہ کے خطبے میں اس چھڑی کو پکڑا جائے، بس کافی ہے. آج چھڑی کی بجائے ہمارے ہاتھوں میں کچھ اور چیزیں ہیں. ویسے بھی چھڑی رکھی جائے تو کہیں گے بابا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، یہ اس کو کوئی بیماری ہے. اجنبی چیز، ان نون سی ہو گئی نا یہ چیز. تو فقلنا، تو ہم نے کہا اضرب، تم مارو، بعصاک، اپنی لاٹھی سے، الحجرہ، پتھر کو. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ ایسا کیجئے، پانی چاہیے نا، آپ اس لاٹھی کو اس پتھر پہ ماریے، جو پتھر سامنے تھا. تو انہوں نے مارا، اللہ کے حکم سے مارا. تو فنفجرت، پھوٹ پڑے، پھر پھوٹ پڑے. انفجار کا مطلب ہوتا ہے بلاسٹ ہونا.
آج کل کے معنوں میں اس کا مطلب ہے بلاسٹ ہونا. بم جب پھٹتا ہے تو اس کے لیے انفجار کا لفظ بولا جاتا ہے. تو اسی سے فجر بھی ہے. اس کا روٹ کیا ہے؟ انفجار کا، فن فجرت کا، فا جیم را، فجر. فجر بھی کیا ہوتی ہے؟ رات کے اندھیرے سے ایسے پھوٹ کے نکلتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس کو فجر کہتے ہیں. فن فجرت، پھر پھوٹ پڑے منہ اس پتھر سے، اسنتا عشرتا، اسنتا 2 اور عشرتا 10، 2 اور 10 کتنے ہوئے؟ 12. تو پھوٹ پڑے اس سے 12 عینن، چشمے. یعنی انہوں نے یوں ہی مارا. اب یہ جو پتھر ہے، یہ پتھر، اس کے اوپر سے 3 سوراخ ہو گئے اور تینوں کی ڈائریکشن اور تھی، ایک یوں، ایک یوں اور ایک یوں. اس طرف بھی 3 سوراخ ہو گئے، ان کی بھی ڈائریکشن اپنی اپنی تھی، اور چاروں طرف 3 سوراخ ہو گئے. تو اس طرح جب پانی پھوٹ کے نکلا تو وہ جہاں گرا وہ ایک جگہ پہ نہیں گرا، یہ کہیں جا کے گرا، یہ کہیں جا کے، یہ کہیں، یہ کہیں. تو اس طرح 12 رستے بن گئے. 12 پہلے تو وہ بن گئے گڑھے، اور پھر انہی میں پانی جمع ہوا تو اس کا راستہ بن گیا. تو اس طرح یہ 12 کیوں بنے؟ اس لیے کہ بنو اسرائیل جو تھے یہ 12 قبائل کے لوگ تھے. ہر قبیلے کو الگ الگ پانی دینا تھا. یہ ایک آرگنائزیشن ہے کہ آپ زیادہ ہوں تو آپ تھوڑی سی ڈویژن کر دیجئے اپنی، کیونکہ زیادہ ہو کے ایک ہی جگہ پہ آئیں گے نا اکٹھے تو دھکم پیل بھی ہوگی اور ہو سکتا ہے لڑائی بھی ہو. میری باری ہے، وہ کہے گا اچھا تم اس لیے اس کو کہہ رہے ہو یہ تمہارا ہے نا، میں پرایا ہوں نا، تو ٹھیک ہے. وہ 2-4 کو لے آئے گا، ان کو دھکا دے کے خود جانا شروع کر، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے. لیکن اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ 12 چشموں کے 12 راستے یا 12 نہریں نکال دیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ قد علم کل اناس مشربہم، کہ تحقیق جان لیا سب لوگوں نے اپنا پنگھٹ، اپنا گھاٹ. سب کو پتہ چل گیا کہ اب ہم کس گھاٹ سے یا کس چشمے کے راستے سے یا کون سی نہر سے ہم اپنا پانی پئیں گے. تقسیم ہو گیا نا اسی وقت، بھئی یہ قبیلہ یہاں سے پی لے، یہ یہاں سے پی لے، یہ یہاں سے پی لے، یہ ادھر سے، یہ ادھر سے، یہ ادھر سے. تو بڑی آسانی سے یہ سارا کچھ آرگنائز ہو گیا. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آسانی سے پانی بھی فراہم کر دیا. ایک ہی جگہ سے نکلتا تو سوچئے کتنی لڑائی ہوتی، کتنی افراتفری ہوتی اور کتنے تنگ ہوتے. اس طرح بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے نکال کے اور 12 راستے بنا کے ان کو ڈیوائیڈ بھی کر دیا، اور ہر کوئی اپنی جگہ سے آتا پانی پی لیتا تھا، کوئی لڑائی بھی نہیں ہوتی تھی. یہ طریقہ ہوتا ہے. قرآن مجید یہی سکھانا چاہتا ہے کہ جب ہم بڑی تعداد میں ہوں تو اس کا طریقہ آسان یہی ہوتا ہے کہ انسان ان کو ذرا تھوڑا سا گروپس بنا کے نا اپنے اپنے ذمہ لگا دیے جائے کہ یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا، یہ آپ کا، یہ آپ کا. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی جلد از جلد فائدہ بھی اٹھا لیتا ہے اور آپس میں کوئی غلط فہمیاں بھی نہیں ہوتی، اور پھر اپنا جو ہے وہ دوسرے پہ جاتا ہی نہیں ہے کہ میں تو اس گروپ کا ہوں، مجھے تو کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی. تو بہرحال یہ سب چیزیں، اب کھانا بھی مل رہا ہے، سایہ بھی مل رہا ہے، اور پینا بھی مل رہا ہے. چشمہ ہے، صحرا میں چشمہ مل جانا بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو. یہ من و سلوہ کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو. من رزق اللہ، الرزق سے اللہ کے، یہ اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے. تو اللہ نے خود بندوبست کیا ہے، تمہیں محنت ہی نہیں کرنا پڑ رہی. سب چیزیں بڑے آرام سے نصیب ہو رہی ہیں. اور جب آرام سے کھانا مل رہا ہو، پینا مل رہا ہو، تو آدمی کیا سوچتا ہے کہ میں تو فارغ ہوں، مجھے تو کوئی محنت ہی نہیں کرنی. کھایا پیا ڈکارا، پیٹ بھرا ہوا ہے، خواہشات ابھرتی ہیں، ابھرتی ہیں کہ نہیں؟ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کا ذہن الٹے کام سوچتا ہے.
یہ الٹے کام سوچنا جو ہے نا، پھر اس سے منع کیا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم گھومتے پھرنا زمین میں فسادی بن کے، کہ کام اور تو کوئی نہیں ہے، چلیں کوئی گروپ بنا لیتے ہیں، فلاں کو دھمکی دیں گے، فلاں کے چوری کریں گے، فلاں پہ ڈاکے ڈالیں گے، فلاں کو ماریں گے. ہوتا ہے نا، تو کوئی کام جو نہیں ہے، فارغ لوگ یہی تو کرتے ہیں. تو فراغت اگر ہوگی تو یہ کام ہوگا. یہ انسان یاروں دوستوں کے ساتھ ملے گا، انہی کے ساتھ رہے گا، انہی کی سوچ کو اپنائے گا، انہی جیسے کام کرے گا جو آپس میں مل کے شیطانوں والے کام ہیں سب کریں گے پھر. اور یہی وہ فساد ہوتا ہے، یہی فساد ہوتا ہے. آج الحمدللہ ہم مسلمانوں کے ہاں اللہ کا بڑا احسان ہے کہ بڑی خوشحالی ہے. یعنی شہر کے جو لوگ ہیں، گھر میں اگر ایک فرد پہلے کماتا تھا تو اب ایک نہیں کماتا، سارے کماتے ہیں، سارے محنت کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بڑی خوشحالی ہے. کھانے پینے کی بہت سی چیزیں ہیں، فریج ہیں وہ بھرے پڑے ہیں. کوئی شے ایسی کہ کپڑے دیکھیں، کپڑے کی الماری کھول کے دیکھیں تو کتنے کپڑے ہیں. اور پھر جوتے دیکھیں تو ان کی بھی لائن ہے. یعنی کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ ہم نہیں جی ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. نہیں، الحمدللہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اسراف کرتے ہیں جس کا حساب ہمیں دینا ہوگا، لیکن یہ خوشحالی جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی لکھنا ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے پیسے دے دیے، اور بچوں نے کہا ماں باپ کما رہے ہیں، چلیں ہم بھی تھوڑا سا وقت لگا دیتے ہیں، لیکن پیسہ جیب میں آتا ہے تو جو چاہیں کریں. یہ حالات ہو گئے ہمارے. یہ ہے وہ کہ کھولا مل جائے کھانا اور کھولا مل جائے پینا، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان فسادی بن جاتا ہے. یہاں یہی منع کیا ان کو وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم گھومتے پھرتے رہنا زمین میں فسادی بن کر. عصی کہتے ہیں آزادی سے کسی چیز کو الٹا پلٹا کرنا، یعنی فساد کرنا. یہ اس کو زور دینے کے لیے کہا مفسدین، ورنہ دونوں کا معنی یہی ہے. کہتے ہیں نا فراغت جو ہے نا انسان کو ڈل کر دیتی ہے، نکما بنا دیتی ہے، سستی پیدا کرتی ہے. یہ سب چیزیں ہمارے ہاں ہیں. بس ایک خواہش جو شہوانی خواہش ہے وہ بڑھ رہی ہے، باقی ذمہ داریوں کو لینا اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، اب گھر کا ایک فرد ہوں اور والدین میرے بوڑھے ہو رہے ہیں، میں کم از کم اس ذمہ داری کو سنبھال لوں. وہ احساس ہوتا ہے نا، وہ بہت کم ہو رہا ہے، کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. حرص جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور اس حرص کے نتیجے کیا ہیں؟ یہی کہ اولاد جو ہے جو جوان ہو گئی ہے وہ اس انتظار میں بھی اب ہونے لگ گئی ہے کہ میرے والد کب فوت ہوتے ہیں اور میرے ہاتھ میں سب کچھ کب آتا ہے. یہ بھی ایک ہے، بہت سے لوگ ہیں اسی معاشرے میں. تو یہ فساد کی جو صورتیں ہیں آپ دیکھ لیں. تو یہاں ان کو مصروف رکھنے کے لیے اللہ نے فرمایا کُلُوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق ہے یہ کھاؤ اس سے، پیو بھی صحیح. لیکن چونکہ کوئی کام نہیں، کوئی محنت نہیں کرنا پڑ رہی، سب کچھ مل رہا ہے کھانے کے لیے بھی پینے کے لیے بھی، جو مانگتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہمیں مل جاتا ہے وہ. تو لہذا اب کیا کریں؟ ہم نے کیا اطاعت کرنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یا اللہ کی؟ ہم کیا ہے جو چاہیں کریں؟ اس سے منع کیا ہے. نہیں، ایسی صورت میں تم نے فساد نہیں کرنا، بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بہترین فالوور بننا ہے. بس یہ دھیان کرنا ہے. تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ایسا کریں، اور اب ہمیں بھی یہی تعلیم ہے. نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر مصروف بھی رہتے ہیں، وفود بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں، دعوت کا کام بھی ہے، مخالفتیں بھی ہیں، دشمن بھی موجود ہے ارد گرد، دھمکیاں بھی موجود ہیں، سب کچھ ہے، اور فیملی بھی ہے. نبی علیہ السلام سوچیں کتنے تھک جاتے ہوں گے. آج ایک مشنری آدمی کو دیکھیں، صرف ایک مشنری آدمی کو، وہ چاہے سیاست میں ہو یا دین کے کام میں ہو،
یا اپنے مشن سے ہو، اس کا تعلق بزنس سے ہو، آپ دیکھیں وہ کتنی محنت کر کے جب شام کو پہنچتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، اس کا دل کیا کرتا ہے کہ میں لیٹ جاؤں، ریسٹ کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آج کے جتنے بھی مصروف ترین لوگ ہیں ان سے کئی گنا زیادہ مصروف تھے، ذہنی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود جب آپ گھر آتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اللہ کے رسول جب آپ کاموں سے فارغ ہو جائیں پھر کھڑے ہو جائیے، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو عمر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، کل کو میدان محشر میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو کسی انسان کے 2 پاؤں جہاں پر ہیں وہ ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ اس سوال کا جواب نہ دے۔ اللہ کی طرف سے یہ سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں یہ عمر عطا کی تھی، تم نے اس کو کس طرح گزارا، اس کا حساب تو مجھے۔ تو یہ حساب ہونا ہے ہمارا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر۔ تو یہی میدان میں جن کو من اور سلوہ مل رہا ہے اور مسلسل یہی کھا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے منہ سے 2 بڑی بری باتیں کی۔ ایک بہت بڑی بری بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا احترام ان کے دل سے نکل گیا، جو اللہ کے نبی ہیں۔ اب یہ دیکھنا، کھانا پینا مفت میں مل رہا ہے، اب انسان بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، یہ اللہ کا رسول جو بیچ میں موجود ہے اس کا بھی شکر گزار ہو، اس کو باعث رحمت اپنے لیے سمجھے، ان کی جو قدر ہے وہ دل سے نکل گئی ہے ان کے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ یہ نبی کو ایسے کہا جاتا ہے؟ وقت کا رسول ہو، کیا کوئی امتی اس کو یوں کہے گا کہ یا موسیٰ، اور مانتا ہو کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ یہ ہے مفت میں جو سب کچھ ملا ہے نا، اس سے وہ دل سے قدر نکل گئی ہے کہ یہ جو شخص ہے اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اتنی بڑی رحمت ہے ہمارے درمیان، جس کی دعاؤں سے، جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم پر رحمت نازل فرما رہا ہے، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ یہ بڑے گستاخانہ لفظ ہیں جو ان کے منہ سے یہ نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو کوٹ کیا ہے، تم ہی تھے جب تم نے کہا تھا یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ یعنی نبی تو، رسول تو وقت کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے اس سے عمر میں بڑے ہیں چھوٹے ہیں، ان کا باپ ہوتا ہے۔ یعنی باپ جیسا اس کو احترام ملنا چاہیے۔ کیا اولاد اپنے باپ کو جب پکارتی ہے تو باپ کا نام لیتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ باپ جیسا مرتبہ نبی کو حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ احترام آپ کو دینا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کس طرح احترام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر میں بڑے ہیں، اسلام قبول کیا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ اس رسول کو اب میں اپنے بھتیجے کو اب نام لے کے نہیں پکار سکتا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے۔ تو صحابہ بیٹھے ہوتے، وہ آتے، بات کرتے، کہتے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، یعنی آپ بھتیجے ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، چچا بڑے ہیں، لیکن آپ پر جب ایمان لائے ہیں تو آپ کا احترام وہ سمجھتے ہیں یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ تو جتنے صحابہ ہوتے بیٹھے حیران ہوتے، یار یہ چچا اپنے بھتیجے کو کہہ رہا ہے، وہ بڑے احترام سے پکار رہا ہے۔ تو کسی نے ایسے سوال کر دیا کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ تو سیدنا عباس فرمانے لگے عمر میں بڑا ہوں، مگر مرتبے میں میرا بھتیجا مجھ سے بڑا ہے۔
یہ مقام دینا ہے، یہ دینا چاہیے. اس لیے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یا محمد کہتے پھریں عقیدت میں. قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، مسلمانوں یاد رکھو اگر تم نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس طرح نام لے کے پکارا جیسے جو آپ کا نام ہے، یہ نام لے کے پکارا، یہ اتنی بڑی گستاخی ہوگی کہ میں تمہاری ساری نیکیاں برباد کر دوں گا. میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید کہتا ہے، مگر ہم کہتے ہیں یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے. عقیدت وہی سچی ہوتی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اپنی طرف سے ہم عقیدت کو دیکھیں نا، جب عقیدت میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام نے اس کو اپنایا ہے؟ عقیدت وہی تھی، آپ جو کہتے تھے ویسے کر ڈالتے تھے. آپ کا احترام دل میں تھا، جو اللہ نے کہا وہی مقام آپ کو دینا ہے. اس لیے یہ پہلی گستاخی ہے. یہ بڑی گستاخی ہوتی ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، جو اپنے دور کا رسول بھی ہو، نبی بھی ہو، بڑا ہو، اس کو نام لے کے اسی کے منہ پہ کہا جائے یا موسیٰ، اے موسیٰ. کتنی بڑی گستاخی ہے. تو اللہ نے ایک تو اس کا ذکر کیا ہے. دوسرا پھر جو بڑی گستاخی کہی یا آپ کہنے ناقدری کی، وہ یہ تھی کہ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہرگز ہم نہیں صبر کریں گے ایک ہی کھانے پر. جیسے کل میں نے کہا تھا، ایک انداز تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ یوں کہہ دے کہ کوئی اور کھانا نہیں مل سکتا، کوئی تھوڑی سی، آپ یہ بھی جیسے پانی مانگا تھا ایسے تھوڑی سی ریکویسٹ کر دیتے. اتنی بات ہو سکتی تھی اور یہ اچھا انداز تھا. لیکن یوں کہہ دینا او جی ایک ہی کھانا مل رہا ہے، ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کھائیں گے، اب برداشت نہیں ہوتا اب ہم سے. یہ اور گستاخی ہے. جو مفت میں مل رہا ہے اس کے بارے میں ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلیں، یہ ناقدری ہے اس نعمت کی جو ان کو مفت میں مل رہی تھی. تو کہتے ہیں فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے. اب دیکھیے یہ جو لفظ کہے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، کیا اللہ تمہارا رب نہیں ہے؟ کیا انداز ہے. یعنی گستاخی میں دیکھیں کس طرح آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اپنے رب سے دعا کرو، یہ کیوں نہیں کہتے ہمارے رب سے دعا کیجیے؟ یعنی گویا کہ ہمارا کوئی رب سے تعلق نہیں ہے. یہ جملے ہوتے ہیں بعض اوقات اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا ماڈرن ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا وہ خاص تعلق نہیں ہے، یا اس چیز سے ہمارا تعلق نہیں ہے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں. ہم ویسے نہیں بننا چاہتے کہ اپنے آپ کو ریجڈ ثابت کریں. آپ کا رب ہے، آپ اپنے رب سے دعا کیجیے. اور کیا دعا کیجیے؟ یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس میں سے جو تم بھی تو اگاتی ہے، الارض، زمین، یعنی زمین جو اگاتی ہے مختلف قسم کی سبزیاں. آگے انہوں نے نام بھی لے لیے. بس اللہ ہمارے لیے اسی زمین سے، صحرائی زمین سے، تی کے میدان میں یہ سب کچھ سبزیاں نکال دے، ہم وہ کھانا چاہتے ہیں. یہ جو من و سلوہ ملتا ہے بس اکتا گئے ہم اس سے. لن نصبر کا مطلب ہی کر لیں، ہم ٹک نہیں سکتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم تھک گئے ہیں کھا کھا کے. اب ایک ہی جیسا کھانا ہم سے نہیں کھایا جاتا. اور دوسرا یہ بھی آئندہ ہم کھائیں گے ہی نہیں، یہ بھی اس کا مطلب ہے. تو لہذا یہ صحرائی زمین میں اللہ تعالیٰ کچھ اگا دے، تمہارا رب کچھ اگا دے تو وہ ہم کھا لیں گے. اور وہ کیا ہیں؟ بقل کہتے ہیں سبزی کو. بقالہ سنا یہ لفظ؟ بقالہ. عمرے پہ گئے ہیں آپ لوگ؟ کبھی جاتے ہوں گے، ابھی نہیں گئے. چلیں اللہ تعالیٰ لے جائے سب کو. لیکن وہاں جائیں تو وہاں دکانوں پہ جو سبزی فروش لوگ ہوتے ہیں، پرچون کی دکان جو ہوتی ہے نا، اس کا نام ہوتا ہے بقالہ. بقال یعنی سبزی فروش. پہلے اس نے سبزیاں بیچنا شروع کی، پھر اور پھل فروٹ بھی رکھ لیے، اور بھی جو گھر کی ضرورت کی چیزیں ہوتی تھی وہ بھی رکھ لیں، اور دکان بڑھا کے پھر اس کا نام بقالہ.
تو یہ بقل اسی سے ہے، یہ روٹ ورڈ ہے، با قاف لام، بقل۔ بقل کہتے ہیں سبزی کو، کہ زمین اپنی سبزی جو اگاتی ہے نا، ہمیں وہ چاہیے۔ اور قصہ ککڑی کو کہتے ہیں، تر۔ وفوم، فوم کا مطلب بعض علماء نے، اکثر علماء نے گندم لیا ہے، گندم، گندم، لیکن کچھ علماء نے اس کو کہا ہے یہ فوم، تھوم، تھوم کیا کہتے ہیں؟ تھوم کیا ہوتا ہے؟ لہسن۔ اور عدس کہتے ہیں مسور کی دال کو، عدس۔ اور بصل پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ وصل، وصل، ہاں؟ تو یہ بصل وصل والا یہ دیکھیں کیا مینٹیلٹی ہے، کہاں آسمان سے اترا ہوا میٹھا اور نمکین خوان، دسترخوان جو ان کو مل رہا تھا، اب یاد آ رہے ہیں ان کو وہی کہ سبزیاں ہوں، دال ہوں، اور وہی دال بھی مسور کی ہیں، اور پھر اس کے بعد گندم ہو یا تھوم ہو یا لہسن ہو اور پیاز ہو، وہ کھائیں ہیں۔ اچھی بلی نعمت مل رہی ہے، اس کو چھوڑ کے ان کو وہ پرانی چیزیں یاد آ رہی ہیں، ہے نا؟ تھے نا صحیح معنوں میں۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر دور میں جو چیز بھی عطا کرتا ہے نا، وہ ماڈرن ہوتی ہے، مگر بندے کا ذہن بڑا دیسی ہوتا ہے، وہ پرانا بننا چاہتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وہی ذہن میں ان کے بات بیٹھی تھی کہ بہتر یہ ہے کہ ہمیں وہی سب چیزیں ملیں، اور اسی زمین میں ملیں جہاں ہم رہ رہے ہیں۔ یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بھئی یہ پہلے تو ان کو یہ پوچھیے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ایک ادنا سی چیز جو میں نے تمہیں نہیں دی ابھی اور اس کے مقابلے میں تمہیں بہتر چیز دے رکھی ہے، تم بہتر چیز کو ادنا چیز سے بدلنا چاہتے ہو، بہتر چیز کو چھوڑنا چاہتے ہو، اور اس کے مقابلے میں جو کم تر چیز ہے وہ لینا چاہتے ہو۔ تو یہ کم تر خوراک انسان کی یہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ غریب آدمی بھی آج یہی کہتا ہے جی بس یہ دال روٹی جو ہو جاتی ہے ہم کھا لیتے ہیں، عام بندہ یہی کہتا ہے، لہسن پیاز گھر میں ہوتا ہے چلے اس سے گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو غربت تو ان کو تھی، لیکن اللہ کی طرف سے جب سب نعمتیں مل رہی ہیں تو اس سے بڑھ کر امیری کیا ہو سکتی ہے، جو بغیر محنت کے سب کچھ مل رہا ہے اور سبھی ایک ہی لیول پہ آ گئے ہیں۔ کوئی کسی کو نہیں کہتا تم بڑے ہو یا چھوٹے ہو، سب کو سایہ بھی مل رہا ہے، پانی بھی مل رہا ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، ساری نعمتوں، سب لوگ انہی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، تو ایک ہی لیول۔ لیکن یہ چاہتے تھے کہ ہم اس طرح بن جائیں جیسے پہلے تھے، تو اللہ نے فرمایا میں بہترین کھانا تمہیں دے رہا ہوں، اس کو تم بدتر کھانے سے یا کم تر کھانے سے تم بدلنا چاہتے ہو، یہ کیا تمہارا مزاج ہے؟ اگر تمہیں یہ چاہیے تو یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ تمہیں شہروں میں مل جائیں گی، جاؤ شہر میں، جہاں شہر میں دوسرے محنت کرتے ہیں نا، تم بھی جا کے محنت کرو، وہاں دکانوں پہ تمہیں سبزیاں بھی مل جائیں گی، کھیتوں میں تمہیں سبزیاں نظر آ جائیں گی، وہاں ان کو کاٹو، کھاؤ اور اس کے بعد عیش کرو۔ یہاں یہ نہیں ملے گا، یہاں جو چیز ہے میں وہ دے رہا ہوں جو تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گی، لیکن تم اسی کے اگر خواہش مند ہو تو پھر اہبطوا مصرا، اتر جاؤ کسی بھی شہر میں۔ مصر کا مطلب یہ مصر ملک نہیں ہے، بلکہ یہاں کسی بھی شہر میں تم جاؤ، چلے جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے مانگا ہے، جو تم مانگتے ہو نا وہاں تمہیں مل جائے گا۔ یہاں پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے یہاں خاص طور پر یہ چیزیں نکالوں، یہاں تو تمہیں ایک میں اسپیشل چیز دے رہا تھا جو شہروں میں بھی نہیں ملتی، شہر والے بھی اس طرح کا کھانا نہیں کھا پا رہے،
لیکن تمہاری اگر خواہش یہ ہے کہ ہمیں یہ ملے تو پھر جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ۔ اب وہ شہروں میں آ گئے۔ ادھر سے خوان جو اتر رہا تھا من و سلوہ کا، وہ اللہ نے روک دیا، شہر کی طرف آ گئے۔ اب شہر میں آ کے کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ بھئی یہ سبزی پڑی ہے اٹھا کے لے جاؤ، نہیں، پیسے دو، پیسے تھے نہیں، پیسے کیسے آئیں گے؟ محنت مزدوری کرنا پڑے گی۔ یہ وہ جو ساری چیزیں ان کو پیش آئیں، کوڑی کوڑی کے وہ محتاج جو بنے، تو اللہ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، میں نے ان پر مسلط کر دی کہ یہ اب ذلیل ہوں گے، تو ذلیل بھی ہوئے۔ جہاں کہیں گئے اگلوں نے مفت میں کھانا نہیں دیا، کام لیا ہے، ذلیل کیا ہے، اور پھر چھوٹی چھوٹی چیز کے یہ محتاج ہو گئے کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں، وہاں تو ضرورت نہیں تھی میدان میں، یہاں چھوٹی چھوٹی چیز کے محتاج ہو گئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ وقتی نہیں ہے، میں نے ان پر یہ چیز اب مسلط کر دی ہے، جب تک یہ قوم اس دنیا میں موجود ہے میں نے ان پر یہی دو چیزیں مسلط، یہ ذلیل ہوں گے اور محتاج بھی رہیں گے۔ تو ذلت کیا ہے؟ تاریخ کو پڑھیے کس طرح یہ ذلیل ہو رہا ہے۔ آج بظاہر کہتے ہیں کہ ہم بڑے باعزت ہیں، کوئی باعزت نہیں ہے۔ دنیا میں شاید کوئی کرسچن ہو جو ان جیو کو اچھا سمجھتا ہو، کوئی مسلمان ہو جو ان جیو کو اچھا سمجھتا ہو۔ یہ دنیا کے دو بڑے بڑے مذاہب ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے رویے ایسے بنائے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل دوسروں سے سیپریٹ کیا، اور الگ جب رہے تو نفرتیں پیدا ہوئیں، نفرتیں، اپنے آپ کو کہا ہم سپیریئر ہیں انسانوں میں۔ تو یہ جو چیز ان کے دماغوں میں آئی تو ان کو کسی نے پسند نہیں کیا۔ آج ذلت یہ بھی ہے کہ اگر دنیا کی بڑی بڑی قومیں اپنا ذرا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی خبر لینے کے لیے بے شمار لوگ تیار بیٹھے ہیں۔ یہ محتاجی ہیں ان پہ، حقیقت ہے۔ تو یہ ذلت اور محتاجی جو ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے ان پر ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی۔ بس اتنی نعمتیں میں نے ان کو دی ہیں، انہوں نے میری ناقدری کی ہے۔ رسول وقت ان کے پاس آیا جو بڑا عظیم رسول تھا، اس کی بھی ناقدری کی، اس کی بھی توہین کی، اور جو عقیدہ ہے اس کو بھی انہوں نے صحیح طور پر تسلیم نہیں کیا۔ تم اپنے رب سے دعا کرو، یہ ان کی زبان ہوتی تھی۔ تو اس طرح، اور پھر ناقدریاں الگ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، میں نے یہ دو کام کیے کہ ان پر یہ دو چیزیں میں نے ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی ہیں۔ وباءوا، اور وہ پلٹے، بغضب من اللہ، ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پہ سخت ناراض بھی ہوا۔ یہ نہیں کہ ان کو وہاں سے کہا تم شہر میں چلے جاؤ اور اللہ نے ان پر مسکنت اور ذلت مسلط کر دی، بلکہ اللہ کی پھٹکار بھی ان پر پڑ گئی۔ اللہ ان سے سخت ناراض ہوا، ماضی میں بھی اور نبی علیہ السلام کے دور میں بھی، اور اب بھی۔ یہ نہیں سمجھیے، اب بھی ہے۔ کوئی ہٹلر دوبارہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کے ہتھوڑے ہیں جو ان پر پڑتے ہیں۔ کیوں یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ کیوں اللہ فرماتے ہیں میں کیوں کرتا ہوں؟ وجہ یہ کہ ذالک، یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ، کہ وہ یہ لوگ کانو تھے، ان کا تاریخ ہی بتا رہی ہے کہ یہ تھے یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ یعنی کتاب ہو اس کا انکار، رسول ہو اس کا انکار، معجزات کوئی دکھائے ان کا انکار، ناقدریاں، یہ سب اللہ کی آیات کا انکار تھا۔ ایک تو یہ کرتے تھے، اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور جو وقت کا نبی ہوتا تھا اس کو بھی ناحق قتل کر ڈالتے تھے۔ انہوں نے ایسے کام بھی کیے ہیں۔ اپنے نبی، اپنی برادری کے، بنو اسرائیل کے اندر جو نبی اللہ تعالیٰ نے کھڑے کیے اور اس نے کوئی نصیحت کرنا چاہی تو بھائی یہ نہ کرو، تو اس کو کہا تم کون ہو؟ قتل کر دیا اس کو۔ یہ ان کے کام تھے۔
تو آپ دیکھ لیں اچھے اچھے لوگوں کو قتل کروانا اور قتل کرنا یہ کو عام انسانوں میں نہیں آیا. انہی یہودیوں کی ذہنیت ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو اپنے معاشرے میں برداشت نہیں کر پاتے جو ہمیں نصیحتیں کرے. ہم خود بڑے ناسے ہیں, ہم تو لوگوں کو نصیحت کرنے والے ہیں, لوگ ہمیں ٹوکتے ہیں. یہ نبی آ کے یحییٰ علیہ السلام ہو, زکریا علیہ السلام ہو, کس نے قتل کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی انہوں نے کوشش کی اور آپ کو اپنی قلعے کی طرف لے گئے, دیوار کے پاس کھڑا کیا اور اوپر سے بہت بڑا پتھر پھینک کے آپ کے سر پہ آپ کو مارنا چاہا, اور پھر ایک کر کے سب کو ابھار کے فوجوں کو میدان میں لائے کہ نبی کو بالکل ختم کر دیں. یہ شروع سے چلا آ رہا ہے, ان کا مزاج ہی ایسا ہی ہے. اور کسی نبی کو قتل کرنا اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا اللہ کی نظر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ کوئی بندہ اپنے وقت کے نبی کو قتل کرتا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی مجرم اللہ کی نظر میں ہے ہی نہیں. یہ قاتل بہت بڑا مجرم ہے, اور اس سے کم تر مجرم وہ ہے جس کو اللہ کا نبی قتل کر دے. یہ دو فرق ہیں, ایک نبی کو قتل کر رہا اور نبی کسی کو قتل کر دے. یعنی نبی میدان جنگ میں اترتا ہے تو اس کا مخالف اس کو قتل کرنا چاہتا ہے, مگر نبی کے ہاتھوں وہ مارا جاتا ہے. یہ بھی بڑی بدبختی ہے اس انسان کی. لیکن اس سے بڑا بدبخت وہ انسان ہے جو وقت کے نبی کو خود قتل کرے. تو یہ لوگ اس بدبختی کا بھی شکار تھے کہ وقت کے نبیوں کو, ایک نبی نہیں کئی نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. یاد رکھیے, اگر تاریخ پڑھیں تو ہزاروں کی تعداد جاتی ہے. کوئی ایک دو کا ذکر تو قرآن مجید نے کیا ہے نا. ہارون علیہ السلام کو انہوں نے قتل کی دھمکی دی کہ نہیں؟ اور ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں, ذرا وہ ادھر ہوئے ہیں تو انہوں نے ہارون کو کہا چپ رہو ورنہ. اور جب بھائی آئے تو ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو یہ فرماتے ہیں کہ قادو ان یقتلوننی, میں نے تو نصیحت کی, قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر ڈالتے. تو یہ مزاج ہے ان کا, یہی مزاج نکلا ہے, یہی ایک گروپ نکلا ہے ایسا کہ انسانی تاریخ میں جس نے بڑے اچھے اچھے لوگوں کو اپنے راہ کا کانٹا سمجھ کے ان کو قتل کیا ہے. اور پھر یہی چیز دوسروں میں آ گئی. انہوں نے بھی دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ اچھے لوگ ہیں, اصلاح کرنا چاہتے ہیں, تو وہ یہودیوں کی جو عادتیں ہیں یا ان کے جو اصول اور قاعدے ہیں اس راہ میں انہوں نے بھی اپنائے, اور اچھے اچھے لوگوں کو وہ قتل کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ پھٹکار, یہ غضب, یہ ذلت اور مسکنت جو میں نے ان پر طاری کی ہے ہمیشہ کے لیے, اس کی وجوہات یہی ہیں اور کچھ نہیں. اس لیے کہ بعد میں بھی ان کی نسلیں جو ہیں یہی کچھ کرتی رہیں گی. اللہ کی کوئی آیت ان کے سامنے آئے گی, مثلا یہ قرآن مجید آیا, کتنے یہودی ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے دور میں کتنے یہودی ہیں؟ چند, ان کو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ. مگر اکثریت کی خواہش یہی تھی کہ کسی طرح ہم اللہ کے رسول کو قتل کر دیں. نفرت, قرآن سے انکار, نبی کا انکار. اور اب تک دیکھ لیں کہ ہماری اس نیٹ پہ بے شمار ایسی ویب سائٹس ہیں جو یہودیوں نے اسلام کے نام پہ کھول رکھی ہیں اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیات کا انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک, پھر بھی سن لو, کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے بڑی زیادتی کی ان یہودیوں کے ساتھ, یہ مسلط کی ہے ان پر میں نے محتاجی اور ذلت, اور میرا غضب جو ان پر آتا ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ بما عصوا, بوجہ اس کے کہ یہ نافرمانی کرتے تھے. جو ان کو کہتے یہ الٹے چلتے تھے. جو نبی کہتا تھا یہ کرو, وہ کہتے تھے نہیں کریں گے. نبی کہتا ادھر آؤ, وہ کہتے ہم ادھر جائیں گے. اور دوسری یہ کہ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, اور پھر یہ حد جو لمٹ ہوتی تھی اس کو کراس کر جاتے تھے.
یہ ان کا مزاج تھا. بھائی نہیں ماننا تو نہ مانو، اتنا کہہ دو میں نہیں مانتا رسول کی بات کو یا نبی کی بات کو. لیکن جب اس نے ذرا تھوڑا سا اصرار کیا تو دوبارہ کہہ دو نہیں مانتا، لیکن نہیں، آگے بڑھ کے اس کو قتل کر دیا. یہ ہے لمٹ کو کراس کرنا. تو یہ ان کے مزاج ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہمیں. پھر فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی بن بیٹھے، والنصارا اور جو نصرانی ہیں، والصابئین اور جو صابی ہیں. یہ 4 فرقوں کے 4 گروہوں کے نام لیے اللہ تعالیٰ نے. ایک تو اہل ایمان جو اللہ، رسول، قرآن، قیامت، فرشتوں، کتابوں، اور پھر اس کے بعث بعد الموت اور اسی طرح تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لے آئے ہیں. یہ ان کی طرف اشارہ ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے. یہ اور پھر والذین ہادو، ہادو اس کا معنی ہے جو یہودی بن بیٹھے، یہ معنی ہے. مراد یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دین دیا تھا تورات کے ذریعے سے، وہ یہودیت نہیں تھی. یہ ان کی وفات کے کئی عرصے بعد جا کے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو دیا ہوا دین تھا اس کو یہودیت کا نام دیا، ایک مذہب بنایا، اور پھر اپنے آپ کو اسی مذہب کی طرف انہوں نے منسوب کیا. یہ ہے یہودیت. یہوذا ایک ریفارمر تھا، مصلح تھا. اس نے دیکھا کہ بنو اسرائیل بھٹک رہی ہے اور جو اصل کتاب ہے تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان سے ادھر ادھر جا رہے ہیں یہ لوگ. تو اس نے ایک مشنری ذہن بنا کے کام شروع کیا اور اپنی قوم کو اسی راہ پہ لایا کہ کتاب اور رسول کی جو سنت ہے وہ اس کو فالو کیجیے. تو اس کی دعوت اور تبلیغ کا بڑا اچھا اثر ہوا. بہت سے بنو اسرائیلی جو تھے وہ پلٹ آئے، خرافات سے بچ گئے. جب وہ فوت ہوا تو فوت ہونے کے بعد جو دوسرے یہودی تھے جو اس کے گروپ میں شامل نہیں ہوئے تھے، جو خرافات کرتے تھے، بدعات کے قائل تھے اور شرک بھی کرتے تھے، انہوں نے ان سے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہودی ہیں. یعنی ان کے مقابلے میں انہوں نے اپنے آپ کو یہودی، یعنی یہودا کو ماننے والے ہیں، جو اس کی تعلیمات ہیں ان کو ماننے والے ہیں. تو اس طرح یہ یہودیت جو ہے یہ سٹارٹ ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پوری تعلیمات پڑھ لیجئے، انہوں نے اپنی تعلیم میں کہیں بھی یہودیت کا نام نہیں لیا. آپ پڑھ لیں. یہ بہت بعد میں یہودیت کا یا یہودیت نام کا جو مذہب ہے یہ انٹروڈیوس ہوا ہے. پھر اس کے بعد ہے والنصارا. نصارا یہ ناصری کی جمع ہے، ناصری. ناصرہ ایک فلسطین میں آج ایک قصبہ ہے، ٹاؤن ہے. اس کے بارے میں عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پیدا ہوئے، جہاں انہوں نے اپنا بچپن گزارا، جہاں پلے بڑھے. تو ان کے لیے یہ مقدس مقام ہے فلسطین میں. تو ان کے لیے بڑا مقدس مقام ہے. تو اس مقدس مقام کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو منسوب کیا. ٹھیک ہے. تو یہ ناصری، ناصری اس کی جمع ہے نصارا. ٹھیک ہے. اور جو انصار کا جو لفظ ہے، انصار کا جو صحابہ کرام تھے ان کو انصار کہتے ہیں، وہ کس کی جمع ہے؟ ناصر کی. ناصر کی جمع ہے. یہ ناصرہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے ناصری کہلائے، اور ناصری کو جمع اگر کیا جائے تو وہ نصارہ بنتا ہے. سمجھ آئیے نا؟ تو
تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، تو اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا. تو والنصارا، اور جو نصرانی ہیں، نزیرینز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، نزیرینز. والصابئین، اور جو صابئی ہیں. صابئی کس کو کہتے ہیں؟ صابئی کہتے تھے پہلے کہ جس کا کوئی دین نہ ہو، لا مذہب ہو یا لا دین ہو. لا دین کو یا لا مذہب کو صابئی کہتے تھے. مثلا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو کئی مشرکوں نے آپ کو کہا کہ قد صبا، آپ صابئی ہو گئے، مطلب اپنے آباء و اجداد کے دین کو بھی چھوڑ بیٹھے ہیں، اور نہ اور کوئی دین ہے ان کا، نہ عیسائیت ہے نہ یہودیت ہے، ان کا کوئی دین نہیں. قد صبا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ صابئی اگر ان کی تاریخ پڑھیں تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے فالور تھے، کچھ کہتے ہیں وہ دور تھا جب کہ کوئی نبی نہیں تھا اور وہ فطرت پر قائم تھے، تو اسی طرح وہ اپنا وقت گزار کے چلے گئے. تو بہرحال یہ مسئلہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے دور میں جب قرآن اتر رہا ہے تو ہم اس سے کیا مطلب لیں؟ یہ کوئی مذہب نہیں تھا، یہ اس شخص کو کہا جاتا تھا جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ بیٹھا ہے، اس کو کہتے تھے صبا، یا کسی دین کا کسی مذہب کا وہ قائل نہیں ہے. تو یہ چار لوگ ہیں. آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ یار ایگناسٹک ہے نا، ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کسی مذہب کو ہم برا نہیں کہتے مگر ہم کسی مذہب میں نہیں ہیں. تو یہ ایگناسٹک جو لوگ ہیں، یہ صابئی کا اس کا یہ ترجمہ اگر کر لیں تو شاید یہ زیادہ مناسب ہوگا. تو اب یہ چار قسم کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے. اب یہ آیت ہے نا، ان آیت کو پڑھ کے یہ چاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نام لیا ہے، پھر اس کے بعد فرمایا من آمنا، جو بھی ایمان لائے گا، باللہ، ساتھ اللہ کے یا اللہ پر، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا. تو یہ آیت کو بنیاد بنا کے یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا سیکولر ہوں، اسی آیت کو پکڑ کے ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں تمہارے قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ جو ایمان لائے، جو اہل ایمان ہیں وہ بھی، اور جو یہودی ہیں وہ بھی، اور جو عیسائی ہیں وہ نصرانی ہیں وہ بھی، اور جو سیکولر ہیں وہ بھی. یہ ان کے بارے میں قرآن مجید میں کہا کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور جو قیامت کے دن پر ایمان لائے بس وہ جنت میں چلا جائے گا. تو ہم بھی گاڈ کو مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، لہذا تم ہمیں یہ کیوں کہتے ہو کہ تم کافر ہو؟ قرآن تمہارا کیوں کہتا ہے؟ تمہارے قرآن میں تضاد ہے. یا تم ہمیں یہ کیوں کہتے ہو کہ جنت میں مسلمان جائیں گے، مومن جائیں گے اور دوزخ میں دوسرے جائیں گے؟ یہ کیوں کہتے ہو؟ تمہارا قرآن تو ہماری صفائی دے رہا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، جو یہودی بن بیٹھے ہیں، جو نصرانی ہیں، جو صابئی ہیں، ان میں سے جو اللہ پر ایمان لایا اور قیامت پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا ہے، وہ ہم بھی نیک عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ عیسائی حضرات جب کبھی ڈیبیٹ کرتے ہیں تو مسلمانوں کو یہ آیتیں سناتے ہیں، اور یہاں مسلمان کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہاں بھائی اوہ جب قرآن یہ کہتا ہے تو ہم ان کو واقعی کیوں کہتے ہیں ایسے؟ تو یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ذرا اس کو اچھی طرح سمجھیے گا. آپ اس آیت کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جب یہ آیت اتری تو ہم مان لیتے ہیں کہ اس وقت یہی یہودی، عیسائی، ان سب کو کہا گیا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود فرمایا ہے کہ دنیا کا کوئی یہودی، کوئی عیسائی یا کسی مذہب کا آدمی اگر وہ میرے بارے میں سن لے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور پھر مجھ پر ایمان نہ لائے، الا ادخلہ اللہ النار، اللہ اس کو پھر دوزخ میں داخل کرے گا. ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے، نبی علیہ السلام نے واش کر دیا ایسی سب خیالات کو. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو من آمن میں جو ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، یہیں سے ساری صفائی ہو جاتی ہے. اللہ پر ایمان ہم کیسے لائے ہیں؟
کیا از خود لائے ہیں یا ہمیں اللہ تعالیٰ کا کسی نے تعارف کرایا ہے؟ کس نے کرایا ہمیں اللہ کا تعارف؟ کس کے ذریعے یہ تعارف ہمیں حاصل ہوا ہے؟ اللہ کے رسول کے ذریعے۔ تو رسول کو رسول مانیں گے تب جا کے اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف ہوگا، اور اگر رسول کو ہٹا کے اللہ کا تعارف حاصل کرنے کی کوشش کی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، بے شمار خدا بن جائیں گے۔ پھر ہر مذہب کہے گا یہ بھی گاڈ ہے، یہ بھی گاڈ ہے، یہ بھی گاڈ ہے۔ میں گاڈ پہ یقین رکھتا ہوں، تو سب کے گاڈ ہوں گے، لیکن فرق ہوگا ہر ایک کے خدا میں۔ تو اس لیے اس فرق کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی مناسب بات یہی ہے، اہم بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ایمان باللہ کیا ہوتا ہے۔ لوگوں نے جب اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے تو گمراہ ہو گئے۔ یہ مختلف مذاہب جو بنے اسی وجہ سے بنے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک کانسیپٹ ہے خدا کے بارے میں۔ تو من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائیے، وہ ویسا ایمان جو نبی علیہ السلام نے سمجھایا۔ اب دیکھیں اس کا تھوڑا سا فرق یوں محسوس کر لیں۔ مکہ میں نبی علیہ السلام ہے، آپ ان سارے ابو جہل کو، امیہ کو اللہ کا تعارف کراتے ہیں، مگر وہ ایسے اللہ کو نہیں مان رہے۔ ان کے نزدیک اللہ ہے مگر وہ ویسے جیسے ان کے اپنے خیالات ہیں۔ اس لیے ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جب یہ لڑائی کے لیے نکلے تو نکلنے سے پہلے یہ خانہ کعبہ آئے، اس کی دیواروں کو تھاما، اس کے دروازے کو تھاما اور یہ دعائیں کیں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ اللہ، یہ رسول یا یہ قرآن جس کی طرف ہمیں دعوت دی جا رہی ہے اگر واقعی تیری طرف سے ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے، پھر تو ایسا کر آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، تو پھر فرق کیا ہے؟ جو رسول اللہ جس طرح اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں وہ نہیں ماننا چاہتے کہ لا الہ الا اللہ کو ہم تسلیم کریں۔ وہ کہتے ہیں اللہ ہے مگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے، کسی دھوکے میں نہیں آنا۔ ہمیں قرآن کا از خود علم ہو، پتہ ہو کہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے۔ اس لیے جب کوئی ایسی بات کرے تو ہم اس کی وضاحت کریں، بھئی ایمان باللہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا ہمیں خود بخود آئے گا؟ اللہ کا تعارف اللہ تعالیٰ نے خود تو آ کے کرایا نہیں ہمارے سامنے آ کے، تو ہمارے انسانوں میں سے ایک رسول کو اٹھایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم پہلے آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی بات کو سچا مانا ہے، تب اس سچ کو بھی تسلیم کیا ہے کہ آپ نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، سب جھوٹے ہیں، تو ہم نے اس کو مانا ہے۔ یہ ہے اللہ کا معنی، یہ ہے ایمان باللہ۔ تو اللہ پر ایمان لانے سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ اس لیے ان سب کو کہا کہ تم اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، کہتے ہو، دعوے کرتے ہو کہ ہم بڑے نیک ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، مگر یاد رکھو ان میں سے جو بھی ایمان باللہ، ایمان لایا اللہ پر، اور وہ اس طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن مجید میں کرایا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو سے کرایا، تو جو اس طرح ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ پر، اور پھر قیامت کے دن پر بھی، آخری دن پر بھی، کہ قیامت کا دن ہے، اور قیامت کے دن پر ایمان کا مطلب یہی ہے کہ ہر بندہ اپنے کیے کا حساب دے گا، کوئی کسی کا دامن نہیں پکڑے گا، کوئی رب کی جناب میں کسی کی سفارش اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکے گا۔ یہ ہے آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان یہ بھی ہے کہ اللہ کی وہاں اگر نعمتیں میسر ہو گئیں تو ہمیشہ کے لیے ہم جنتوں میں رہیں گے، اور اگر خدا نخواستہ سزا ملی تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلے سڑیں گے۔ یہ آخرت پر ایمان ہے۔ گناہ پر بھی کہ واقعی گناہ گار لوگ دوزخ میں جائیں گے اور نیک لوگ جنت میں جائیں گے، یہ آخرت پر ایمان ہے۔ تو ایسا ایمان بہت سے لوگوں کا نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو کرسچن ہیں تو ان کو دیکھیں، ان کا ایمان اتنا ہے کہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ان کے لیے معافی ہو چکی، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سولی پہ چڑھ گئے ہمارے گناہ معاف کرانے کے لیے، لہذا ہم بخشے ہوئے۔ جب یہ عقیدہ ہوگا تو آخرت پر ایمان کیسا کمزور ہوگا۔
وہ تو کہا میں مرتے ہی مجھے آگے سنبھالنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور پھر جب قیامت آئے گی تو مجھے پکڑ کے جنت میں داخل کروا دیں گے. بس وہ ان چیزوں کو نہیں مانتا. یا حساب کتاب ہوگا، مجھ سے پوچھا جائے گا، یا کوئی گناہ میں نے کیے ہوں گے تو وہ گناہ مجھ پر مسلط ہوگا، کسی پر زیادتی کی ہوگی تو وہ زیادتی بھی گناہ کی صورت میں مجھ پر مسلط ہوگی. وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم جو ہی ہماری آخری آنکھ بند ہوگی آگے روح لینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتے کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور مجھے ویلکم کہیں گے. تو اس لیے وہ ہمیشہ گڈ نیوز ہی سناتے ہیں، گڈ نیوز. ان کے ہاں کوئی بیڈ نیوز نہیں ہے. کوئی گناہوں کی روک تھام کے لیے ان کے ہاں کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جس سے لوگوں کو ڈرایا جائے کہ وہ بھائی یہ کام بھی نہ کرو، یہ بڑے برے کام ہیں. دنیا کے قانون سے تو خوف کھائیں گے، مگر جو دین کا بتایا ہوا قانون ہے اس سے کوئی خوف نہیں ہے. تو یہ تقریباً سب مذاہب میں ہے. تو اس لیے والیوم الآخر، ایمان بالآخرہ، یہ بڑا ضروری ہے. پھر وعمل صالحا، اور نیک عمل بھی کرے. صرف ایمان کافی نہیں ہوتا، ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی بڑے ضروری ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا احساس ہوتا ہے اس کا؟ یعنی ایک بہت بڑی اتھارٹی ہو، آپ کی کوئی شے ان کے پاس پہنچ جائے تو آپ کو تسلی ہوگی نا کہ میری شے محفوظ ہے. ہوگی کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جو عمل کرتے ہو اس کا اجر میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ضائع نہیں ہوگا، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا. اور اجر کتنا ہے وہ میں جانتا ہوں. یہ اجر اللہ نے دینا ہے، کسی اور نے نہیں دینا. تو اس اجر کو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. بندہ یہ وہم ہی نہ کرے، سوچے ہی نہ کہ میں جو عمل کرتا ہوں کہیں ادھر ادھر تو نہیں ہو جائے گا، کہیں لکھنے میں مس تو نہیں ہو جائے گا. یہ سوچے ہی نہ. عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. اور پھر ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، مرتے وقت نہ ان پر آگے کا کوئی خوف ہوگا اور نہ پیچھے چھوڑی ہوئی چیزوں کا، اولاد کا، پیسے کا، سرمایہ کا، دولت کا کوئی غم ہوگا. کتنی بڑی آفر ہے اللہ کی طرف سے. یہ چند روزہ عارضی زندگی جو ہے اس پہ ہم ریچھتے ہیں، مگر آخرت کی جو دائمی زندگی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنا کچھ بتا رہا ہے. یہیں تک اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالی انزلہ ورسولہ